جب عشق سکھاتا ہے، آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سحرگاہی۔ عزیز بھائی، آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، چلاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے؟ کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے؟ کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں؟ کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یا آپ کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو، اور دوسرا بردبار و حلم والے ہو۔ تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں۔ وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے قافلے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتا ہو۔ شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے رکے آتے ہیں، بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ۔ تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔ اور بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے، او بھائی اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ۔ بات نہ کریں تو بات الگ ہے، اخلاق اجازت نہیں دیتا، بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے، آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں، کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں، شعور پیدا کریں، آپ فہم پیدا کریں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں
آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھولے بھالے لوگوں سے بھی پیار کرتے۔ حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی، دیوانی، اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، تو حضور نے اس کی بھی بات سنی۔ پاک پیار کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو، جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب رہا کرو، باشعور لوگ۔ اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے، جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے، جو اس سے کم شعور رکھتے میرے قریب شعور والے لوگ ہوں۔ یعنی محبوب سب کے نبی ہیں، لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں۔ ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے، ہمارے خوش آمدی ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے کہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر، اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا، فرمایا میرے قریب۔ دیکھیں نا علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے۔ تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے۔ میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج پھر کرتا ہوں، دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے۔ دیکھیں ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے، تو زبردستی جبر کرنا، کسی سے مولوی بنانا ہے، اسے حافظ ہی بنانا ہے، بھئی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا۔ آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں، باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے۔ آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا۔ فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ لفظ کے حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہذا آپ سے یہ کام لینا ہے۔ میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے۔ ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں، آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد کے سامنے کھڑا ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گئے ہیں۔ اور یہ کام مدرسوں سے زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ لائق لوگوں کو، باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے، پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں، اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں، اس کی نگرانی کریں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے۔ پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں، پتہ کریں۔ ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو بچہ پھر من مانی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئی نا تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا بیٹا انس ہے، ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں۔ حضور اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یہ باشعور ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ خدمت کے لیے بھی بچہ دیا، خدمت کے لیے۔ حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے تھے، وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے، کام کاج کرتے تھے، حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے، ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی، فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے لیکن باشعور تھا، فہم والا تھا، کام بھی کرتا رہتا
اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا. سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے. وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا, تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا. لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں, وہ جھڈ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے, اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو سند کئی دفعہ مل ہی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے, فرمایا نہیں, عالم کے لیے علم ضروری ہے. فرمانے لگے سند یافتہ تو جاہل بھی کئی دیکھے. تو باشعور بنے اپنی زندگی میں, علم کے ساتھ بردباری